میں اعجاز احمد، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی۔ میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے میر انیس کی مرثیہ نگاری۔ یہ سیمسٹر 6 ڈی ایس سی پیپر 3 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اردو شاعروں میں میر بابر علی انیس کا ایک الگ مقام ہے۔ ایسا اس لیے کہ انہوں نے اردو شاعری کی ایک کم مقبول صنف مرثیہ کو اپنایا اور اسے مقبولیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ یوں تو انیس نے غزل اور رباعی بھی لکھی ہے، لیکن شاعری کی دنیا میں ان کی پہچان مرثیوں کی وجہ سے قائم ہوئی۔ جب بھی اردو مرثیوں کا ذکر ہوتا ہے، انیس کا نام لازمی طور پر سامنے آتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ کربلا کا واقعہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میر انیس نے مرثیہ کا ایک خاص ڈھانچہ تیار کیا اور اسے واقعات کربلا کے بیان کے لیے مخصوص کر دیا۔ حالانکہ اس کام کا پورا کریڈٹ صرف میر انیس کو ہی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان سے قبل ضمیر اور خلیق اور ان کے ہم عصر مرزا دبیر نے بھی اپنے طور پر کچھ ایسی ہی کوشش کی تھی، لیکن میر انیس کے یہاں مرثیہ کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ میر انیس نے مرثیہ کو ایک بیانیہ صنف کے طور پر استعمال کیا اور واقعات کربلا کو پوری تفصیل کے ساتھ پیش کرنے میں اپنا کمال دکھایا۔ ایک واقعہ سے جڑے تمام اہم اور غیر اہم باتوں کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر مرثیے کی شکل دینا آسان کام نہیں ہے۔ سامعین کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے کسی واقعے کی ساری تہوں کو کھولنا اور پھر انہیں خاص ترتیب میں بیان کرنا کافی مشکل مرحلہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کو مرکزی قصے کی اہم کڑیوں کے روپ میں جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ غرض مرثیے میں بیانیہ یعنی نریٹو کافی اہم ہو جاتا ہے۔ قصہ گوئی کے ساتھ ساتھ شاعر کا مخصوص نظریہ بھی ترسیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل بھی نیریٹو سے جڑا ہوتا ہے۔ انیس کا مقصد حق و باطل کی جنگ میں راہ حق پر شہید ہونے والے افراد کی عظمت بیان کرنا تھا۔ انہیں یہ اجاگر کرنا تھا کہ کس طرح شہیدان کربلا کی ہار حق کی فتح کا پیغام دے گئی۔ اس لیے ان کے مرثیوں میں خاص نیریٹو ملتا ہے، اور اسی بیانیہ نے انیس کی مرثیہ نگاری کو مخصوص بنا دیا ہے۔ دراصل بیانیہ ہی کسی بھی خیال یا کہانی کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر بیانیہ کمزور ہوگا تو شاعر اچھوتے خیال اور نادر موضوع کے باوجود تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر شاعر کو اس پر قدرت حاصل ہے تو وہ ایک غیر اہم واقعے کو بھی کافی اہم بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ واقعات کربلا کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ انیس اور دبیر سے قبل تاریخ کی کتابوں میں ان کی کوئی خاص تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن جب وہاں کے واقعات ان کے مرثیوں میں بیان ہونے لگے تو پھر وہ اسلامی تاریخ کا اہم حصہ بن گئے۔ انیس نے کسی فوک ٹیل کے بدلے ایک تاریخی واقعہ کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، لیکن مرثیہ گوئی کے عمل میں انہوں نے جنگ و جدل کے حیرت انگیز مناظر پیش کرتے ہوئے وقت ایک جادوئی سما قائم کر دیا۔ مرثیہ گوئی کے عمل میں انہوں نے جنگ و جدل کے حیرت انگیز مناظر پیش کرتے وقت ایک جادوئی سما قائم کر دیا، اور سارے کردار قدیم داستانوں کے ہیرو کے طور پر سامنے آ گئے۔ یہ انیس کے تصور اور قوت بیان کا کمال ہے۔ انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ میں باندھوں۔
اسے شاعرانہ زبان میں تعلی کہتے ہیں، عوامی محاورہ میں اسے شیخی وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ انیس کا بڑبولا پن نہیں ہے۔ انیس واقعی لفظوں کے جادوگر تھے۔ اپنے تخیل و تصور میں آئی بات کو الفاظ کے سہارے بخوبی پیش کرنے کا ہنر انہیں اچھی طرح آتا تھا۔ ساتھ ہی انہیں حسین اور ان کے احباب سے ذاتی لگاؤ بھی تھا، اس لیے میدان جنگ میں ان کے کارناموں کے ذکر میں انیس نے اپنے خیال کے پرواز پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ دشمن کی بے شمار فوج کے سامنے امام حسین کے کارنامے انیس اس طرح بیان کرتے ہیں: تیغ علی تھی مار کے آرائے کربلا، خالی نہ تھی کہیں کوئی جائے کربلا، بستی تھی مردوں کی قریے اجاڑ تھے، لاشوں کی تھی زمیں سروں کے پہاڑ تھے۔ لیکن اتنی جمع مردی سے دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنے کے بعد حسین خود ان کے حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دشمن آخرکار ان پر غلبہ پا لیتے ہیں اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر دیتے ہیں۔ انیس کا قلم اس دردناک منظر کو بیان کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ لکھتے ہیں: سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لگ گئی 101 بار تیر، پہلو کے پار برچیاں سینے کے پار تیر، پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے 4 تیر، یوں تھے خدنگ سل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر۔ مرثیہ گوئی کے عمل میں ایک اہم کام کردار نگاری کا ہوتا ہے، اور انیس کے سارے کردار تاریخی شخصیات ہیں، یعنی انہوں نے کسی خیال یا کسی خیالی کردار کی تخلیق نہیں کی ہے، لیکن جنگ کربلا سے وابستہ جتنے بھی افراد تھے ان کی کردار نگاری میں انیس نے اپنے تخیل کے زور سے ان سب کو مثالی بنا دیا ہے۔ میدان جنگ میں ان کی شجاعت کے کارنامے بیان کرنے کے ساتھ ان کی ظاہری شخصیت کو پیش کرنے میں انہوں نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ کربلا کے ایک اہم کردار علی اصغر کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں: نور جبین نے جلوہ قدرت دکھا دیا، چہرے نے حسن صبح صباحت دکھا دیا، چہرے نے حسن صبح صباحت دکھا دیا، ابرو نے رنگ تیغ شجاعت دکھا دیا، قامت نے سب کو طور قیامت دکھا دیا۔ منظر نگاری، سراپا اور جنگ و جدل جیسے خارجی واقعات کے بیان کے ساتھ انیس انسان کی داخلی کیفیت اور اس کے احساسات و جذبات کے بیان میں بھی ویسی ہی ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنگ کربلا میں شہید ہوئے علی اکبر کی بیوی کا حال سنیے: لٹتے ہوئے شادی کا چمن دیکھ چکے ہم، پامال خزاں باغ حسن دیکھ چکے ہم، ٹکڑے ہوئے دلہا کا بدن دیکھ چکے ہم، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن دیکھ چکے ہم۔ اسی طرح حضرت حسین کی شہادت پر ان کی بہن کا درد اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ مل لوں حسین سے، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف۔ مرد کو جذباتی طور پر مضبوط مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رنج و غم کو برداشت کرنا جانتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں کسی کا زخمی بھائی اس کی نظروں کے سامنے دم توڑ دے تو اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ اس المناک کیفیت کو انیس نے اس طرح بیان کیا ہے: بھائی کے آگے بھائی تڑپ کر جو مر گیا، صدمہ غضب کا سبط نبی پر گزر گیا، خنجر علم کا دل سے جگر پر اتر گیا، چلائے کہ
شیر ہمارا کدھر گیا۔ انیس کی شاعری کا ایک خاص وصف ان کی زبان کی فصاحت اور روانی ہے۔ فصاحت سے مراد ایسی زبان ہے جو ذہن پر بوجھ نہ بنے بلکہ کانوں میں پہنچتے ہی اس کا مطلب واضح ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ معیاری بھی ہونی چاہیے۔ بازارو زبان عام فہم ہوتی ہے لیکن یہ فصیح نہیں کہلاتی کیونکہ یہ ادبی زبان کے معیار پر کھری نہیں اترتی ہے۔ انیس نے اس فرق کو اچھی طرح سمجھا ہے، اس لیے ان کی زبان عام فہم ہونے کے باوجود ایک خاص وقار رکھتی ہے۔ ان کی زبان فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ رواں بھی ہے۔ خیالات کی ادائیگی میں الفاظ کہیں روڑا نہیں بنتے بلکہ پہیہ بن کر معنی کے رتھ کو رفتار عطا کرتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے۔ ہاتھ پر ایک کمان کا کمزور ہو گیا، تیروں کے مہ برسنے کا ایک شور ہو گیا، ڈھالوں کا ابر خوں میں شرابور ہو گیا، جو تھا کنارے نہر لبے گور ہو گیا۔ میر انیس سے قبل یہ کہاوت عام تھی کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ انیس نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے مرثیہ لکھا اور معیاری شاعری کے تمام لوازمات اور تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ ان کے یہاں صرف رنج و غم کی ہی فضا نہیں ملتی بلکہ جوش و امنگ کا نظارہ بھی ملتا ہے۔ مناظر قدرت اور احوال جنگ کے بیان میں وہ جیسا کمال دکھاتے ہیں ویسی ہی فنکاری وہ انسانی داخلی کیفیت اور اس کے جذبات و احساسات کے بیان میں بھی دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انیس کے مرثیوں میں رنج و الم کی جو فضا ہے اس میں اس وقت کے حالات کا بھی بڑا دخل ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اودھ سلطنت کا زوال دیکھا تھا، پھر 1857 عیسوی کے انقلاب اور اس کی ناکامی کا نتیجہ بھی دیکھا تھا۔ اس انقلاب کے بعد انگریزی حکومت نے ظلم و ستم کا جو قہر برپا کیا تھا اس کا بھی گہرا اثر انیس کے ذہن اور شعور پر پڑا تھا۔ اس لیے ان کے مرثیوں میں حالات حاضرہ کا درد بھی سمایا ہوا لگتا ہے۔ اپنے ایک مرثیے میں دنیا کی بدحالی کا بیان اس طرح کرتے ہیں۔ دنیا بھی عجیب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں، وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں، وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں، وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس نے صرف ایک تاریخی واقعہ کو موضوع بنا کر اپنی شاعری کی دنیا آباد کر دی۔ ایک معیاری اور آفاقی شاعری میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب ان کے یہاں موجود ہیں۔ ان کی شاعری ہر عہد میں اپنی معنویت اور اپنا ریلیونس رکھتی ہے۔ شکریہ۔